26 اپریل اویس ربانی کی پروگرام پوسٹ کارڈ میں یاسین قادری نامی شخص اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شخصیت واضح طور پر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دے کر فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دوسری بیٹی نکاح میں دیتا. اس عظیم شخصیت کی بدترین گستاخی کی گئی. اس بدبخت یاسین قادری نے جو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں وہ الفاظ کسی عام شہری کسی عام آدمی کے لیے بھی کوئی استعمال نہیں کر سکتا، اور یہاں پر ان الفاظ کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے. ہم نے بارہا اداروں اور انتظامیہ سے یہ درخواست کی ہے کہ یہ اویس ربانی نامی شخص جو ہے اس کے پروگرامات متنازع ہوتے ہیں. یہ اپنے پروگرامات میں ان لوگوں کو بلاتا ہے جو اس طرح کی فرقہ وارانہ باتیں کر کے ملک میں فرقہ واریت کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. یاسین قادری بدبخت کم علم کم عقل، اس نے جو قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اس نے اس آیت کو بیان کر کے اس کا ترجمہ جنگ احد پر فٹ کرنے کی کوشش کی. حالانکہ اس جاہل کو اتنا پتہ نہیں ہے، اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ یہ آیت جنگ بدر کے موقع پر اتری ہے. اس لیے جو اس طرح کے پروگرامات کر کے ملک میں فرقہ واریت پھیلا رہا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور اس کے پروگرامات کو بند کیا جائے. اس کے ساتھ ملک کے دیگر اضلاع میں مختلف اداروں میں مختلف پروگرامات میں سوشل میڈیا پر جگہ جگہ پر صحابہ کرام جیسی عظیم شخصیات کی توہین ہو رہی ہے. تو اس طرح کے بیانات یقیناً یہ ملک کے لیے ہمارا یہ ملک جو بڑی مشکلوں سے دوچار ہے، اور اس طرح کی اگر گستاخی ہے تو ہماری گزارش ہے، مطالبہ ہے اداروں سے اور حکومت وقت سے کہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے فوری طور پر گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا. حکومت دی ہے جو یہ کر سکتے ہیں لوگوں کے احتجاج سے پہلے ایسے ملعونوں کو گرفتار کیا جائے. اسی انداز میں ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اداروں کا، انتظامیہ کا. سننے میں آ رہا ہے کہ کراچی میں ہماری جماعت اہل سنت والجماعت نے اس لانتی کے خلاف FIR درج کروا دی ہے، اور جس SHO وہاں کے انتظامیہ جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اب دوسرا مطالبہ ہماری جماعت کا ہے اور اس کا ہم نے 1 ہفتے کا ہے. ایسا نہ ہو کہ ملک کے حالات جو ہے نا، چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، تو اگر صحابہ کرام کی عزت محفوظ نہیں ہوگی تو پھر مسلمانان نے پاکستان جو ہے نا وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم احتجاج کے لیے بھرپور میدان میں آئیں گے انشاءاللہ. کیونکہ تمام چانسلر، وائس چانسلر، تمام ضلعوں کے DSP اور مختلف لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ اہل سنت اکثریتی آبادی کے ساتھ سراسر ظلم ہے، جو کہ پاکستان کو ایران کی کالونی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیاسی پارٹیوں کے ہوتے ہوئے ایران کیوں کے نام رکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شاہراہ پاکستان
بانیان پاکستان کے نام سے موسوم ہوتا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس شاہراہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے نام سے موسوم کیا جاتا. اس کی بجائے اس کو ایران ایونیو کا نام کیوں دیا گیا؟ اور آئے روز ایران کے ہمارے پاکستان میں دہشت گردانہ اور اس طرح کے واقعات کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. پورے پاکستان میں ہمارے علماء کرام کا قتل عام ہوا، ٹارگٹ کلر پکڑے گئے، تو اس میں پس پشت اگر دیکھا جائے تو وہ ایران ملوث کرتے ہیں. اسی طرح جماعت سوم اسلامیات کی کتاب نیشنل بک فاؤنڈیشن بطور وفاق ٹیکسٹ بورڈ اسلام آباد سے شائع ہوا ہے، جس میں شیعوں کی کتابوں کے حوالہ جات دیے گئے ہیں. اور وہ کتاب جس میں شیعوں کی حوالہ جات دیے گئے ہیں، یقیناً اگر وہ کتاب بہار الانوار وغیرہ اگر وہ کتاب اب اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں ساری کفریات بھری پڑی ہیں. اس میں صحابہ کرام کی توہین ہو چکی ہے، اس میں نعوذ باللہ اللہ کی وحدانیت کا انکار ہو چکا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. تو اگر بچوں کو آپ یہ سکھائیں گے کہ بھائی یہ ہم نے جو یہ چیز اخذ کی ہے، یہ فلاں کتاب سے اخذ کی ہے، تو اس بچے کا ذہن جائے گا کہ یہ کتاب پڑھی جائے. اگر وہ بچہ یہ کتاب پڑھے گا تو یقین مانے پھر وہ دنیا بھی اس کا خسارے میں اور آخرت تو ویسے بھی جائے گا. اس لیے ان حوالہ جات کو ختم کیا جائے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. اسی انداز سے ملک پاکستان میں جتنے سوشل میڈیا پر گستاخی سطح پہ اس بات کی منہ بوتی ثبوت اور بین دلیل ہے کہ قطعاً ہم سنی قوم اہل سنت نہ فرقواریت کے قائل ہے اور نہ ہوا دیتے ہیں اور نہ اپنے ملک کو اس آگ میں ہم دھکیلنا چاہتے ہیں. اگرچہ اعتراضات اڑتے آ رہے ہیں، ہمارا جنگ جو ہے وہ گستاخ صحابہ سے ہے اور گستاخ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے. کسی مخصوص فرقے کے ساتھ یا کسی مخصوص طبقے کے ساتھ ہمارا کوئی جنگ نہیں. اگر ہمارا جنگ ہوتا، یہ جو لعین اور ملعون ہے یہ تو سنی ہے. ہمارا جنگ آج میں اس کو بھی لعین کہتا ہوں، ملعون کہتا ہوں، اور اس کو بھی لعین و ملعون کہتا ہوں. جس کو اویس ربانی کہتا ہے وہ اویس ربانی نہیں ہے، وہ اویس شیطانی، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے ملعونوں کو دعوت دیتے ہیں جو انگلیاں اٹھاتے ہیں صحابہ پر. لیکن ان تمام سے ہٹ کر ذمہ دار جو ہے وہ حکومت وقت ہے. بارہا اس پر احتجاجات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں، کانفرنسز اس پہ منعقد ہوئی ہیں، اسلام آباد لیول کے کانفرنسز اس موضوع پہ ہوئے ہیں. ایون اس پر بل بھی پاس ہو گیا. صدر پاکستان کے پاس جا کر بل کیوں اٹکا؟ آیا ایک مخصوص طبقہ پاکستان میں ہے جو صحابہ کی توہین کروانا چاہتے ہیں، ہم ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور ان کو بھی ملعون قرار دیتے ہیں. اور وہ جو بھی ہیں وہ اس بل میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہیں؟ کیوں اٹکا رہے ہیں؟ اگر اس ملک میں بانی پاکستان کے لیے، اس کی ناموس کے لیے قانون سازی ہے، جرم ہے، ہونے بھی چاہیے. اگر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قانون سازی ہے، اس کی توہین کے لیے، توہین سے بچے، اس کے لیے قانون سازی ہے. ایون کہ اس وقت بار بار ایک پوسٹ چل رہی ہے کہ پاک آرمی کے خلاف اگر کسی نے گستاخی کی تو اس کو قانون کے ٹہرے میں لا کڑک کیا جائے گا اور کڑک کرنا بھی چاہیے. اگر ان سب کے لیے قانون سازی ہے تو وہ حضرات جن کے مرہون منت میں اور آج ہم الحمدللہ 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے بارے میں قانون سازی پاس کرنے میں، بل پاس کرنے میں کسی کو کیا اعتراض، کیا تکلیف؟ اگر وہ لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں تو ذمہ دار وہی ہیں. آج اگر یہ بل سائن ہوتا جو کہ قومی اسمبلی کی توہین ہے،
22 करोड़ आवाम की नुमाइंदा असम्बली वो एक बिल को पास करे और फिर इस पर सेनेट पाकिस्तान भी बिल पास कर दे। एक सदर पाकिस्तान, क्या यहाँ पे सदारती निजाम के कितना मजबूत हो गया कि सदर पाकिस्तान ने उसको रोक के रखा है? या तो ऐलान कर दी कि यह सदारती निजाम है, कौमी असम्बली और सेनेट ये बकवास था, और या उनके पास किए हुए बिल को तरजीह दी जाए। हाँ, ये कानून मौजूद है। जैसा कि सवाल किया गया कि आप लोग खामोश है, सुन्नी कौम अहले सुन्नत कतई नहीं खामोश। हमने तो अहले तशरीह को भी दावत दी है कि अगर आप हजरात चाहते हैं कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं तो आके सब मिल बैठ जाएंगे। इस बिल पर मुत्तफिक का दस्तखत है कि अहले बैत, अतहार व सहाबा किराम ये सब हमारे हैं। इसमें झगड़ा किस चीज की रह गई? इस बिल के पास होने से पाकिस्तान की जो बीखकुली हो रही है फिर कवालियत की, वो खत्म हो जाएगी। आखिर किसको क्या तकलीफ है इस पे कि वो बिल पास नहीं हो रहा? वो आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन आज तक हम उस सुनने के लिए तरस रहे हैं कि वो मुद्दत तो कब को पूरी हो चुकी है। हमें बताया जाए कि आया वो आईन पाकिस्तान का हिस्सा बना या नहीं बना। हमारी ताखीर इस निस्बत से नहीं थी, न तो हम इस चीज से गाफिल है और न मुताखिर है। सिर्फ और सिर्फ हमारा इंतजार आने वाले असम्बलियों से था कि ये असम्बली आ जाएंगे, और फिर जो है ना, इसी निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल भी इस पे मीटिंग हो चुका है कि हमने कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान साहब को अभी खत लिखना है, हमने सुन्नी इत्तेहाद वाले के चेयरमैन को हमने खत लिखना है, हमने अहले तशरीह को भी खत लिखना है इस बारे में कि भाई पाकिस्तान को अगर बचाना है, इस्लाम को बचाना पड़ेगा। इस्लाम को बचाना है तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नामूस को सबसे पहले महफूज बनाना है। जब सहाबा की नामूस महफूज बनेगी, नामूस रिसालत खुद ब खुद महफूज हो जाएगी। जब नामूस रिसालत महफूज रहेगी तो फिर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पूरा हो जाएगा।